نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم. عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بايعنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو کوہ صفا ہے، صفا پہاڑ ہے، اب تو اس کی صرف نشانی سی باقی ہے، اب تو توڑ پھوڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ایک اونچا پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا، یا صباحا یا صباحا. اس طرح کے کلمات آپ نے بلند آواز سے کہنے شروع کیے. بلند جگہ پر، پہاڑ پر، ٹیلے پر، بلند جگہ پر کھڑا ہو کر یہ الفاظ پکارنا انتہائی خطرے کی علامت تھی. کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر کھڑا ہو کر یہ الفاظ کوئی شخص بولتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھاری لشکر آ رہا ہے جو اب اچانک اس بستی پر حملہ کرنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے مکہ میں امین، امانت دار، صادق، سچے جانے پہچانے جاتے تھے، جب انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یا صباحا یا صباحا کہا تو سارا مکہ جمع ہو گیا اور مکہ والوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر پڑا ہوا ہے اور وہ تم پر ابھی حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو سچ مانو گے یا غلط مانو گے؟ تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے. ما جربنا علیک کذبا قط، ہمیں آپ کے متعلق کبھی بھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج بالیقین آج بھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، تو ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لائے اور تم نے میری بات نہ مانی تو عن قریب تم پر ایک ایسا عذاب آنے والا ہے اور تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا جس کی تم سہار نہیں کر سکو گے. یہ اس کے بعد اگلی بات بھی ہے، لیکن میں اس بات کو یہیں چھوڑتا ہوں چونکہ مجھے جو بتانا تھا، آپ تک جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. ایک مختصر سا جملہ اور کہہ دوں کہ باقی لوگ تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب نے کہا تبت لک الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں
تو برباد ہو جا، کیا تو نے ہمیں اسی واسطے جمع کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت کو ابو لہب کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا، اتنا ناپسند آیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخی کی، اللہ کو وہ اتنی بری لگی کہ ایک پوری سورت اتار دی جو قیامت تک پڑھی جاوے گی، اور ہر مسلمان کی زبان سے نہ معلوم کتنی مرتبہ ایک دن میں کروڑوں لوگوں کی بد دعا ابو لہب کو پہنچتی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ تو دوستو، یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہم لوگ غفلت میں ہیں، اور اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تمام انسانوں کو بیدار کرتا رہتا ہے، ان کو چونکاتا رہتا ہے۔ وقت وقت پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر ان کو صحیح صورتحال بتائی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں بیان فرماتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہی آ گیا ہے۔ دیکھو 17واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے، وہم فی غفلت، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں، بلکہ وہ اعراض کر رہے ہیں، بے رخی برت رہے ہیں۔ اگر ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ بے رخی برتتے ہیں۔ تو عام طور سے انسانوں کا یہی حال ہے۔ اللہ کے بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان اس امت پر یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دین قیامت تک باقی رہے گا، اور جب اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، تو اللہ نے یہ بھی انتظام فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت، یعنی بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے جو انبیاء کی طرح، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح امت میں بار بار یہ بات پہنچاتے رہیں گے، ان کی طلب پر، ان کی طلب کے بغیر، ان کے بلاوے پر اور ان کے بلاوے کے بغیر ان کو بات پہنچاتے رہیں گے اور غفلت سے جھنجھوڑتے رہیں گے۔ آج کی بات کچھ ایسی ہی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہیں بیٹھے، کوئی نہیں گیا میرے خیال سے، کوئی آدھ گیا ہوگا تو پتہ نہیں، توجہ سے، طلب سے آپ یہاں بیٹھے سنیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں یوں کہوں گا کہ آج کی میری بات آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ دوستو، یہ انسان ایک دوسری دنیا میں تھا یہاں آنے سے پہلے، اور اس دنیا کو ہم کہتے ہیں عالم ارواح، یعنی تمام انسانوں کی روحیں ایک جگہ ہیں، اس کو بھی ایک دنیا کہیے، اس کو بھی ایک عالم کہیے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر یہ انسان اس عالم ارواح میں سے اس عالم دنیا میں آیا، اور اس دنیا میں آنے کا جو سسٹم ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہاں پر ایک مدت تک رہ کر، ایک زمانے تک رہ کر پھر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے یہاں آنے کا نظام ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہاں سے جانے کا نظام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کوئی بچپنے ہی میں، تو کوئی جوانی میں، اور کوئی بڑھاپے میں، تو کوئی بہت بڑھاپے میں۔ ہم نے سب کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، کسی کو یہاں ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
یہ تو ایک پڑاؤ اس انسان کا عالم ارواح میں تھا، اور ایک پڑاؤ اس انسان کا اس دنیا میں ہے۔ پھر یہ انسان یہاں سے ایک دوسری دنیا میں جائے گا، اور اس دنیا کو کہتے ہیں عالم برزخ، جس کو ہم اور آپ قبر کہہ کے پہچانتے ہیں، اور قبر کہہ کے بولتے ہیں، اور قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دنیا میں تو ہم 50 60 سال 100 سال رہے، اور اس عالم میں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی مدت تک رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہیں، وہ بھی اس دنیا سے گئے، وہ بھی آج تک عالم برزخ میں ہیں، اور اس کے بعد کے تمام انسان وہ عالم برزخ میں ہیں، اور جو بھی جاتا رہے گا سب عالم برزخ میں رہیں گے، پہلا سور پھونکنے تک۔ اور اس کی بات پھر بتاؤں گا، یوں تو آپ کو ماشاءاللہ پتا ہو، معلوم نہیں وہ 10,000 سال ہوں گے، 20,000 سال ہوں گے، کم زیادہ کتنے ہوں گے اللہ ہی کو علم ہے۔ پھر یہ انسان وہاں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ وہاں سے پھر آگے جائے گا، اور اس تیسری دنیا کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ عالم آخرت جی، وہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کبھی اس کی موت نہیں آئے گی، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، ان کو ایک مدت ایک زمانے تک عالم ارواح میں رکھا، وہاں سے منتقل کر کے پھر اس عالم دنیا میں بھیجا، پھر یہاں سے منتقل کر کے عالم برزخ میں بھیجے گا، پھر وہاں سے منتقل کر کے عالم آخرت میں لے جائے گا۔ یوں تو یہ سب باتیں ہماری اور آپ کی سمجھی ہوئی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے، کہ اور زیادہ سمجھانے کے واسطے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے لیے بہت سے الفاظ بولتے ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ بولتے ہیں انتقال ہو گیا فلاں کا۔ تو انتقال یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو دراصل یہ انسان مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، نہ کبھی ختم ہوئے گا۔ یہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل ہوا، اور عالم دنیا سے انتقال کر کے یہ عالم برزخ میں جائے گا، اور عالم برزخ سے انتقال کر کے پھر یہ عالم آخرت میں جائے گا، اور وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی اس کی۔ یہ اسی سے متعلق میں آپ کو اور کچھ بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو اور مشرکوں کو، اللہ کے فرما بردار متقی پرہیزگار بندوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان فاسق اور فاجر بندوں کو، سب کو دیا ہے۔ اور بعض اوقات تو اللہ کے نیک و فرما بردار بندے اور متقی اور پرہیزگار بندے بڑے محروم دکھائی دیتے ہیں، اور فاسق و فاجر اور کافر و مشرک وہ بڑے خوشحال اور بڑے خوش نصیب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جس طرح سب ملے جلے اس دنیا میں ہیں، عالم برزخ میں سب اس طرح ملے جلے نہیں رہیں گے، بلکہ وہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے فرما بردار بندوں کے واسطے
الگ جگہ بنائی ہے، یوں کہہ لو الگ دنیا بسائی ہے، اور اپنے نافرمان بندوں کے واسطے ان میں کافر بھی آگے، مشرک بھی آگے، نافرمان گناہگار مسلمان بھی آگے، ان کے واسطے الگ ایک دنیا بسائی ہے۔ جس دنیا میں اللہ کے نیک بندے اور فرما بردار بندے رہیں گے اس کو علیین کہتے ہیں، قرآن پاک میں آپ نے لفظ پڑھا ہے۔ اور جس دنیا میں اللہ کے نافرمان بندے رہیں گے اس کو سجین کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں آپ نے یہ لفظ بھی پڑھا ہے۔ وہاں ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور بالکل اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ایک ٹھکانہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے فرما بردار بندے رہیں گے، متقی اور پرہیزگار بندے رہیں گے، اور ایک ٹھکانہ ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، اور اس میں اللہ کے نافرمان بندے رہیں گے۔ کافر بھی اس میں رہیں گے، مشرک بھی اس میں رہیں گے، اور گناہگار نافرمان مسلمان بھی اس میں رہیں گے۔ گناہگار نافرمان بندے مسلمان وہ ایک دن اس سے نکل آئیں گے اپنے ایمان کی بدولت اور جنت میں رہیں گے، اور کافر و مشرک اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طریقے سے کہ مسلمان اور مومن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات آپ نے سنی، اور آپ کی بار بار کی بات سنی ہوئی ہے، کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی۔ اب میں آپ کو اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری پلاننگ اور ہمارا منصوبہ صرف موت تک اور اس دنیا تک کی زندگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ اس موت پر، انتقال پر، وفات پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں جینا ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں رہنا ہے، اور اس کے بعد بھی جیسا کہ ابھی آپ کو سمجھایا اور بتایا۔ تو ہماری جو فکر ہو وہ آخرت تک کے لیے ہو، آخر تک کے لیے ہو، آخرت تک کے لیے ہو، یعنی جنت تک کے لیے ہو۔ ہمارا جو منصوبہ ہو، ہماری جو پلاننگ ہو، ہماری جو سوچ ہو، وہ صرف اس موت تک کے لیے نہ ہو، اس دنیا کی زندگی تک کے لیے نہ ہو۔ ہماری پلاننگ، ہماری سوچ، ہمارا منصوبہ، ہماری فکر وہ بالکل اینڈ تک، آخر تک، عالم آخرت تک کے لیے ہو۔ اگر اس انسان نے اور جس انسان نے یہ فکر کر لی تو ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور اگر اس نے یہ فکر نہیں کری تو ظاہر بات ہے کہ وہ ناکام ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ باتیں سنی سنائی ہیں، ان کو سن کر سبق لیجئے۔ اس دنیا کی زندگی کتنے دن کی؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی، اور عالم برزخ کی زندگی کتنی؟ قریب 7,000 سال، 8,000 سال سے کچھ کم بتی حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے، اور ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب قیامت آئے گی اور کب سور پھونکا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لو کہ عالم برزخ کی زندگی کتنی طویل ہوگی۔ تو ایک انسان اس 50 سال، 60 سال، 100 سال کی زندگی کی تو فکر کرے، اور اس ہزاروں سال کی زندگی کی فکر نہ کرے، بتاؤ اس کی سمجھداری کی بات ہے یا ناسمجھی کی بات ہے؟
اور بتاؤ کہ جو شخص اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گیا اور اس نے 100 سال کی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے عالم برزخ کا ٹھکانہ بگاڑ لیا، وہاں کی زندگی بگاڑ لی، تو بتائیے آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو سمجھدار کہیں گے، عقل مند کہیں گے، خوش نصیب کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ اس کو عقل مند نہیں کہا جا سکتا، اس کو خوش نصیب نہیں کہا جا سکتا، اس کو کامیاب نہیں کہا جا سکتا۔ اور وہ شخص جس نے اس کے بعد کی زندگی، جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، اس کو بگاڑ لیا، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ شاید اس سے بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، سمجھ میں تو آ گئی ہوگی لیکن اور سمجھ میں آ جاوے گی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم ہیں، وہ ہمیں یہ بات سمجھانے کے واسطے یوں کہتے ہیں کہ سرسوں کے دانوں سے یہ پوری زمین اور آسمان تک اس پورے خلا کو سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں سرسوں کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اور کوئی پرندہ بٹھایا جاوے جو 1000 سال میں ایک دانہ اس میں سے اٹھا لے، تو ایک دن یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا، خالی جگہ سرسوں کے دانے سے بھری ہوئی، یہ تو ختم ہو جاوے گی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں آپ سے پھر وہ سوال کرتا ہوں اور بار بار یہ سوال کرتا رہوں گا میں آپ سے، آپ یہ سوچو، اب بھی سوچو، اور بستر پر لیٹ کر بھی سوچنا، اور بعد میں جب آپ کو فرصت ملے جب سوچنا کہ جس شخص نے 100 سال کی زندگی بنا لی اور ہزاروں سال کی عالم برزخ کی زندگی بگاڑ لی اور بے لامحدود زندگی آخرت کی بگاڑ لی، تو اس نے کون سا سمجھداری کا کام کیا؟ کون سی عقل مندی کا اس نے کام کیا؟ یوں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں، جہنم میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے، جب وہ سب اپنی سزا بھگت بھگت کر جنت میں آ جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور ایک دمبے کی شکل میں کوئی چیز لائی جائے گی، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا جنت میں بھی اور اعلان کیا جائے گا جہنم میں بھی کہ موت کو بھی ختم کر دیا گیا، موت کی بھی موت آ گئی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب جو جہنم میں ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی ان کی موت نہیں آئے گی، اور جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی ان کی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جنتیوں کی تو اتنی خوشی ہوگی کہ ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور جہنمیوں کو اتنا غم ہوگا کہ ان کے غم کی کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ وہاں اٹیک نہیں ہوگا، موت نہیں ہوگی، اس لیے موت تو نہیں آئے گی، ہاں تکلیف چاہے جتنی ہو۔ یہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے اور وہ غفلت ہی میں ہے، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہمارے کیا کام آئے گا، ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ جب عالم آخرت میں حساب ہوگا اور عالم آخرت میں آخری فیصلہ ہوگا، اس وقت ہمارے کیا کام آئے گا۔ میں اپنی بات کو میرے دوستوں پھر لوٹاتا ہوں ایک دوسرے انداز میں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے فرما بردار بندوں کو بھی دیا اور نافرمانوں کو بھی دیا اور کافروں کو بھی دیا اور مشرکوں کو بھی دیا اور سب کو دیا۔ بلکہ اور سنو، ایک بزرگ کی بات کہی ہوئی ہے یہ کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جو قوم ذلیل سے ذلیل اور بدترین سے بدترین قوم ہے کسی بھی علاقے میں، وہ چاہے ہندوستان ہو یا ہندوستان کے علاوہ افریقہ ہو، بر اعظم ایشیا کے علاوہ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کوئی سا بر اعظم ہو، کہیں بھی ہو، جو سب سے ذلیل ترین قوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں ایک نہ ایک دن باعزت بنائے گا، اس کو حکومت اور بادشاہت عطا کرے گا، دے گا اس کو اس دنیا میں بھی۔ چنانچہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ننگے پیر رہنے والے، جن کو کبھی جوتا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور ننگے جسم رہنے والے جن کو کپڑا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستو، آپ میں سے کچھ میرے سے بھی زیادہ عمر کے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں پہلے کا حال کہ بہت سارے لوگ ایک نگوٹ سا باندھتے تھے یہاں سے یہاں تک، گھٹنے ان کے کھلے رہتے تھے، اور اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اکثر و بیشتر، یا زیادہ زیادہ بنیان، بس ان کا یہی لباس ہوتا تھا۔ وہ ننگے جسم اور ننگے پاؤں رہنے والے لوگ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بکریوں کے چرانے والے جس کو گڈریا کہہ لیجیے گا اور دوسرے لوگ کے لیے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالیشان بلڈنگیں بنائیں گے، ان کو بادشاہت عطا کی جائے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سب کو نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسی طرح بنایا ہے، اس میں سب کچھ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اس میں بات تو دوسری چل رہی تھی، لیکن آپ ایک سن لیجیے گا بات، وہ آپ کو بہت کام دے گی۔ کبھی اپنے دل میں یہ شک مت لانا کہ ارے یہ بڑی ہے اتنے خوشحال، ارے یہ یہودی اتنے خوشحال، ارے یہ فلانے اتنے خوشحال، اور مسلمانوں کا یہ حال، یہ کبھی اپنے دل میں خیال مت لانا۔ میرے اور آپ کے نزدیک وہ کوئی بھی ہے اور وہ کچھ بھی ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے سوال کرے گا، سب سے سوال کرے گا، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں فلاں 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 نعمتیں دی، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں سب کو دے گا اور خوب دے گا۔ کل قیامت کے دن یہ ان سے سوال اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ میں نے تم کو دیا، یہ دیا، ایسی ایسی نعمتیں اور دولتیں دی، تو تم نے میری نعمتوں کے شکریہ میں کیا کیا؟ ان کو بھی دے گا۔ لیکن قبر میں جا کر اور آخرت میں عالم برزخ میں جا کر جب یہ الگ الگ ہو جائیں گے تو ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ملے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ملے گا، ہر انسان کو اس کے اخلاق اور عادات کے مطابق ملے گا۔ اس بات کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اور تفصیل سے سمجھاؤں گا کچھ، لیکن یہی بات آپ سمجھاؤ، ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت قبر میں جاتے 3 سوال ہوں گے۔ معلوم ہے نا ہم سب کو بھائی، قبر میں جاتے 3 سوال ہوں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور یہ شخص کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جائے گا۔ یہ 3 سوال ہیں۔
اور ان 3 سوالوں کے جواب سے ہی اس کے اعمال اور اخلاق طے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے اعمال اور اخلاق کے مطابق ہی اس کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ جو بھی دیا جائے گا وہ ٹھکانہ اس کے اعمال اور اخلاق کے مطابق دیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندہ 3 سوالوں کا جواب ٹھیک دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، فرشتے کو کہا جائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، ٹھیک کہا، تو تم اس کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو، یعنی اس کو علیین میں بھیج دو۔ یہ اور دوسرا شخص اللہ کا نافرمان بندہ، وہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں، ہائے ہائے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اس کا جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ جھوٹا ہے، اور اس کا نامہ اعمال سجین میں رکھ دو، یعنی اس کو سجین میں بھیج دو۔ تو دوستو وہاں جاتے ہی سب سے پہلے اعمال چیک ہوں گے، یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے اور اس کے اعمال کیا ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر کسی کا باپ مولوی حضرت جی ہے تو یہ نہیں کہ مولوی حضرت جی کو تو جنت ملے گی اور علیین ملے گی اور وراثت میں اس کے بیٹے کو بھی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، اعمال کے مطابق ملے گی جس کو بھی ملے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، بیٹی تو اور بھی ہیں، یہ لاڈلی بیٹی ہے۔ میں وہ قصے نہیں سناتا آپ کو، بہت پیاری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ حال تھا کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے اسی سے صحابہ کرام پیار کرتے تھے، اور جتنا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اتنا پیار اس سے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ یہ تو چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی لاڈلی تھی تو تمام صحابہ کے نزدیک وہ لاڈلی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ بھی ٹھیک سے صحابہ کے دلوں سے نہیں نکلا تھا، ابھی وہ غم موجود تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے وہ غم اور تازہ ہو گیا۔ تو صحابہ بڑے نڈھال تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان پر سب کچھ کھول رکھا تھا۔ وہ قبر سے، عالم برزخ سے اور عالم آخرت سے غافل نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں کیا فرمایا اور عالم برزخ کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو ایک صحابی نے قبر سے خطاب کر کے کہا، اے قبر، کیا تو جانتی ہے ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، کس کو تیرے اندر دفن کر رہے ہیں؟ یہ فاطمہ ہے، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ اے قبر، تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں، تیرے اندر کس کو دفن کر رہے ہیں؟ یہ جنت کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے قبر، تجھے معلوم ہے
ہم کس کو تیرے اندر دفن کر رہے ہیں؟ یہ حسنین جنت کے سرداروں کی، جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ دوستو قبر میں سے آواز آئی، اے نادان، یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، یہ حسب نسب گنوانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو سب کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ ہو۔ یہ میرے دوستو، بس میں ایک ہی سبق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ایک ہی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہی موت آنے سے ہمارا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ معاملہ بڑا لمبا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں جس طریقے سے ہمیں آرام اور راحت کی ضرورت ہے، اور تکلیفوں سے، تنگ دستیوں سے، بھوک سے، بیماریوں سے گھبراتے ہیں، انہی سب چیزوں کا سامنا ہمیں اس دوسری دنیا میں بھی ہوگا، عالم برزخ میں بھی ہوگا، اور انہی سب چیزوں کا سامنا ہمیں عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حاصل کرنے اور کمانے کے کچھ دوسرے اسباب متعین فرمائے ہیں۔ یہ نہیں کہ نیک کو زیادہ ملے گا، برے کو نہیں ملنے کا۔ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اسی طرح ہے، لیکن آخرت میں جو بھی ملے گا، عالم برزخ میں جو بھی ملے گا، وہ اعمال کے اعتبار سے ملے گا، اخلاق اور عادات کے اعتبار سے ملے گا، ایمان کے اعتبار سے ملے گا۔ بالکل جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں اعمال چیک ہوں گے، حساب ہوگا، بالکل اسی طریقے سے عالم آخرت میں بھی ہوگا۔ ترازو رکھی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے، اور اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس شخص کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جاوے گا، وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جاوے گا، اڑ جاوے گا، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ آپ کو معلوم نہیں حاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ۔ تو میرے دوستو، وہاں بھی فیصلہ اعمال کے مطابق ہوگا، ایمان کے مطابق ہوگا، اعمال کے مطابق ہوگا، اخلاق کے مطابق ہوگا۔ اور پھر میں اپنی بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی منصوبہ بندی وہ آخرت تک کے لیے کریں، نہ کہ صرف اس دنیا میں موت تک کے لیے۔ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں جو برزخ میں کام آئیں گی، ہم ان چیزوں کو اہمیت دیں جو آخرت میں کام آئیں گی، صرف ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں جو موت تک اس دنیا میں کام آئیں گی۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مال کی کیا اہمیت ہے، مال کی کیا اہمیت ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عہدے کی کیا اہمیت ہے۔ یہ مال اور دولت اور یہ عہدہ صرف 100 سال 50 سال کی زندگی میں کام آئے گا، اور یہ ایمان اور اعمال ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کام آئیں گے۔ بتاؤ کس کی قیمت زیادہ ہے؟ اگر حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں مال کی برائی اور مال کی مذمت آتی ہے، وارد ہوتی ہے، تو دیکھو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، عقل میں آنے والی بات۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا کر گئے ہیں، سمجھا کر گئے ہیں، عمل کر کے دکھا گئے ہیں، اور لاکھوں افراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عمل کرا کے گئے ہیں، میرے دوستو وہ چیز ایسی ہے جس سے یہ دنیا یعنی موت تک کی زندگی یہ بھی آرام اور راحت سے گزرتی ہے، اور انہی کی بدولت عالم برزخ کی زندگی بھی آرام اور راحت کی ہوگی، اور انہی کی بدولت آخرت کی زندگی بھی آرام اور راحت کی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر کبھی میں تو کچھ نہیں، اپنے بزرگوں کی بدولت، اپنے استادوں کی بدولت یہ اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس پر ہم نے دل لگا لیا ہے، اور مال دولت اور عہدہ وہ اس دنیا میں بھی ہمارے اتنا کام نہیں آتا جتنا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اعمال اور اچھے اخلاق ہمارے کام آتے ہیں۔ اور یہ تفصیل پھر کسی دن، اب میں اس کے بعد ایک دوسری بات لے چلتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس بات پر یقین کیا تھا، اور پورا یقین کیا تھا، اس واسطے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں پیروی کی، اتباع کیا، ہر معاملے میں پیروی اور اتباع کیا۔ بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا آپ کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر سے چلے کہ آج میں اپنا پورا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاروں گا۔ جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود نہیں پایا۔ پوچھنے معلوم ہوا کہ مثلاً ادھر گئے، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ایک مسجد کی زیارت کی ہوگی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں، وہ بستی بھی ہے ایک مسجد وہاں پر قباء، ادھر تشریف لے گئے۔ وہاں اس کے پاس ہی ایک کنواں تھا، اور اس کے ارد گرد ایک بڑا باغ تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کا کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر اریس، اور اس کا پانی کڑوا تھا۔ وہ یہودیوں سے خرید لیا تھا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک دیا تھا اس میں۔ ہم یہ لفظ بولتے نہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے واسطے بولا، ورنہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا تھا۔ تو آپ کے اس میں تھوکنے کی وجہ سے، آپ کا تھوک جب اس میں گرا تو وہ پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور اس دن سے آج تک میٹھا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے، پتہ چلا کہ بیر اریس میں ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی پوچھتے ہیں بھائی حاجی جی کہاں گئے؟ جی کنویں پہ جا رہے ہیں، تو یوں کہتے ہیں ہمارے یہاں، بیر اریس میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ کنویں کی مینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی پنڈلیاں کنویں میں لٹکا رکھی ہیں، اور اپنی پنڈلیاں کھول رکھی ہیں، چادر مبارک کہیے گا، لنگی تہمن کہیے گا، وہ اوپر اٹھا رکھا ہے، پنڈلیاں کھول رکھی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کروں گا، دربانی کی خدمت انجام دوں گا۔ باغ تھا، دیکھ دروازہ تھا جانے کا، باغ چاروں طرف آپ جانتے ہیں باڑ ہوتی ہے، تو دروازے پر بیٹھ گئے۔
کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ٹھہر جائیے، میں اجازت لے لوں، اجازت ملے گی تو آپ اندر جانا ورنہ مت جانا. حضرت ابو موسیٰ اشعری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو بکر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور اندر آنے کی اجازت دے دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور اندر آنے کی اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے، مینڈ پر بیٹھ گئے، پیر کنویں میں لٹکا لیے اور پنڈلیاں کھول لی. میرے دوستو، یہ بات آپ پھر بھی سنیں گے، لیکن میں ابھی آپ سے ایک پوچھتا ہوں تاکہ آپ غور کرتے رہیں اس میں. کیا اس طرح بیٹھنا کوئی فرض تھا؟ کیا پنڈلیاں لٹکانا فرض تھا؟ کیا پنڈلیاں کھولنا فرض تھا؟ نہیں تھا، نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی، آپ کی اتباع ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیکھا اس طرح بیٹھ گئے. کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بھی یہی کہا، ان کے لیے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو. یہ جنتی انسان ہے، جنت میں جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی خوشخبری سنائی، اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. مین پر بیٹھ گئے اور ٹانگیں کنویں میں لٹکا لی اور پنڈلیاں کھول لی. میں پھر کہوں میرے دوستو، ہماری زبان پہ ایک جملہ رٹا ہوا ہے، ارے سنتی تو ہے، مستحب ہی تو ہے. صحابہ کے نزدیک یہ کچھ نہیں تھا. صحابہ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کو بھی یہی کہتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو بتا دو کہ تمہیں زندگی میں کچھ مشکلات پیش آئیں گی. جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو دیکھ کر اپنی پنڈلی ڈھک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر بہت زیادہ حیا دار آدمی، عثمان بہت زیادہ حیا والا آدمی ہے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے حیا کرتا ہے، اس لیے اپنی پنڈلی ڈھک لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ابو بکر نے بھی اپنی پنڈلی ڈھک لی، عمر نے بھی اپنی پنڈلی ڈھک لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں. میرے دوستو، بس اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ سوچیں کچھ دیر کے لیے کہ آخر ان حضرات کو دنیائی میں جنت کی خوشخبری کیوں سنائی جا رہی ہے؟ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری کیوں سنائی جا رہی ہے؟ میرے دوستو، جنت کی خوشخبری ان کو اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ایمان پر پورا بھروسہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال پر پورا بھروسہ تھا. یہ اور آپ کو معلوم تھا کہ ایمان پر مریں گے اور انہی اعمال پر مریں گے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں مرنے سے پہلے ہی ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ارادہ تو تھا میں بات کو یہی ختم کر دوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ گئی تو میں تھوڑی سی بات آگے اور لے جا رہا ہوں۔ میرے پاس بھائی یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ابو بکر تھے، وہ تو عمر اور عثمان تھے۔ میرے دوستو، وہ انسان تھے، اور وہ جو بھی تھے ایمان اور اعمال کی بدولت بنے۔ وہ ایک انسان تھے، ابو بکر بنے تو ایمان و یقین کی بدولت بنے اور اعمال کی بدولت بنے، اور عمر بنے تو ایمان کی بدولت بنے اور اعمال کی بدولت بنے۔ اور جنت کی خوشخبری کچھ انہی 3 آدمیوں کے لیے نہیں ہوئی ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ایسے بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں، ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں، سعید جنت میں، سعد جنت میں۔ دنیا ہی میں، زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، وہ بھی انسان تھے، ان جنت کی جو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں ان کے ایمان اور اعمال کی بدولت سنائی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ ایمان پر مریں گے، آپ کو علم تھا کہ انہی اعمال صالحہ کے ساتھ مریں گے۔ میرے دوستو، یہی نہیں، اور بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھو، غزوہ بدر، آپ نے بار بار اس کا نام سنا ہوگا، غزوہ بدر۔ جی، جب غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا، پوری اطاعت شاری کا ثبوت دیا، تو اللہ نے بھی ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے صلح حدیبیہ کا واقعہ سنا ہوگا، آج نہیں میں اس کو سناتا، بس اتنا حصہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ مکے والے ہم کو مکے میں داخل ہو کر عمرہ کرنے نہیں دیتے، اور عثمان کو بھیجا تھا کہ ان سے بات کرے کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے، لیکن افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑنے کا ارادہ کیا، اور اس تمام بے سر و سامانی کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مرتے دم تک لڑنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، مرتے دم تک لڑنے کی بیعت کی، آپ سے عہد و پیمان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ قرآن پاک میں ایک آیت شریفہ نازل کر دی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مؤمنین سے راضی ہو گیا، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا، ان مؤمنین سے جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ یہ میرے دوستو، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اعمال کی بدولت دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید دیر ہو گئی، اور معاف کیجئے گا، میں ایک قصہ اور آپ کو ضرور سناؤں، بات کچھ ادھوری سی دکھائی دے رہی مجھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں اب ایک جنتی آدمی داخل ہوگا، تم اس کو دیکھو۔ یہ ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ میں اس کے جوتا ہے اور چہرے پر وضو کے اثرات ہیں، یہ تازہ وضو کر کے آئے ہیں۔ وہ صحابی آئے، مجلس پوری ہوئی اور رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، پھر وہی شخص اسی حالت میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، بائیں ہاتھ میں جوتا ہے اور چہرے پر وضو کے اثرات ہیں، بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہی اور اتفاق ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں بھی داخل ہوں گے، جنتی آدمی داخل ہوں گے، ان کو دیکھو، ان کی زیارت کرو۔ تو وہی شخص آج پھر اسی حالت میں کہ بائیں ہاتھ میں اس کے جوتا ہے اور چہرے پر وضو کے اثرات ہیں، اندر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پہلے دن، دوسرے دن اور آج تیسرے دن اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آخر بار بار ان شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اس کو جنتی کہہ رہے ہیں، آخر اس کے اعمال کیا ہیں؟ میں اس کے اعمال کا جائزہ لوں گا، ان کے اعمال کیا ہیں؟ یہی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب مجلس ختم ہوئی اور ہم سب چلنے لگے تو میں ایک بہانہ بنا کر ان کے ساتھ چلا اور میں نے ان پر ظاہر کر دیا کہ میں 3 دن آپ کا مہمان رہوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک رات دن کے ان کے اعمال کو غور سے دیکھا۔ انہوں نے تفصیل بیان کی، میں تفصیل نہیں آج بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب 3 دن پورے ہو گئے اور چلنے کا وقت آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، تو میں آپ کے اعمال دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے آپ کے دن رات کے جو اعمال دیکھے اس میں کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ اعمال تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہیں، اگر کوئی خاص بات ہو تو بتاؤ۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا وہی ہے، البتہ ایک چیز ہے جو تم نے نہیں دیکھی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے برائی نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زیادہ نماز پڑھنے، زیادہ روزہ رکھنے اور زیادہ اعمال خیر کرنے کی بدولت ان کو جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، یہ تو جتنے اور تمام صحابہ کرتے تھے یہ بھی کرتے تھے، ان کو جنت کی جو خوشخبری سنائی گئی یہ کہ دل کے اندر کسی کی طرف سے کینہ نہیں ہے، دل میں کسی کی طرف سے حسد نہیں ہے، دل میں کسی کی طرف سے بغض و دشمنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، شریعت و سنت کی پابندی میں، اپنے دین پر چلنے میں اس دنیا میں بھی راحت اور کامیابی ہے، اور برزخ میں بھی کامیابی ہے، اور عالم آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ماننے کا اور اپنی عبادت کا ہمیں جذبہ بھی عطا کیا ہے، ہم بغیر بلائے خود ہی مسجد میں آئے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، اور اپنے آپ کو پورے طریقے پر شریعت و سنت کے مطابق ڈھال۔ ایک شخص قرآن پاک کو پڑھے اور ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے، اور وہ شخص پھر کسی مسلمان کو دیکھے، آپ کو دیکھے۔ ایک مومن کی زندگی جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے وہ زندگی آپ کی ہو، ایک مومن کی زندگی جو حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے وہ آپ کی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو زندگی ہے وہ زندگی ہماری اور آپ کی ہو۔
اپنے اوپر اتنا محنت کیجئے، سیکھیے عمل کیجئے، سیکھیے عمل کیجئے، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیے۔ اور پھر آخر میں بات ختم۔ عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرتا رہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت کے واسطے وہاں نفع دینے والے جو اعمال ہیں وہ کام کرے۔